علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نون وان۔ آج ہم استعارہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ارکان، مستعار لہو، مستعار من اور وجہ جامع کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ استعارہ اور اس کے ارکان۔ استعارہ لغوی معنی۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی، جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ گویا لفظ کے حقیقی معنی کا لباس ادھار لے کر مجازی معنی کو پہنانے کا نام استعارہ ہے۔ استعارہ کی بنیاد اگرچہ تشبیہ پر ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں ایک چیز کو بعینی دوسری چیز قرار دے دیا جاتا ہے اور اس دوسری چیز کے لوازمات پہلی چیز سے منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ گھوڑا آندھی کی مانند دوڑ رہا ہے۔ گھوڑے کو آندھی کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ گھوڑا آندھی کی طرح دوڑ رہا ہے۔ میری بچی تو پھول جیسی ہے۔ بچی کو پھول کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور دوسری مثال، میری بچی تو پھول ہے۔ اب اس جملے میں پھول کا لفظ بیٹی کے لیے ادھار لیا گیا ہے۔ پھول کا لفظ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ بیٹی کو پھول کہا گیا ہے۔ اب بیٹی اور پھول میں مشترک صفت، بیٹی کی خوبصورتی کے لیے پھول کا لفظ لایا گیا تو پھول استعارہ ہے۔ ماں نے کہا میرا چاند جیسا بیٹا آ گیا۔ اب بیٹے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ماں نے کہا میرا چاند آ گیا۔ چاند کا لفظ بیٹے کے لیے ادھار لیا گیا ہے۔ چاند کا لفظ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ بیٹے کو چاند کہا گیا ہے۔ اب بیٹے اور چاند میں مشترک صفت خوبصورتی ہے، تو بیٹے کی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے چاند کا لفظ لیا گیا ہے، تو چاند استعارہ ہے۔ یہ آدمی تو شیر جیسا ہے۔ آدمی کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ میرا شیر میدان جنگ میں چھا گیا۔ اب اس جملے میں شیر کا لفظ بہادر آدمی کے لیے ادھار لیا گیا ہے۔ شیر کا لفظ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آدمی اور شیر میں مشترک صفت کیا ہے؟ بہادری۔ تو آدمی کی بہادری ظاہر کرنے کے لیے شیر کا لفظ لایا گیا، تو شیر استعارہ ہے۔ بچی کی آنکھیں ہیرے کی مانند چمک رہی ہیں۔ آنکھوں کو ہیرے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ بچی کی آنکھیں تو ہیرے ہیں۔ اب اس جملے میں ہیرے کا لفظ آنکھوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہیرے کا لفظ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آنکھوں اور ہیرے میں مشترک صفت چمک ہے، تو آنکھوں کے لیے ہیرے کا لفظ جو لایا گیا ہے تو ہیرا استعارہ ہے۔ ان کی پلکوں پر آنسو ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں۔ آنسوؤں اور ستاروں میں کون سا تعلق ہے؟ تشبیہ کا تعلق۔ ان کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں۔ اب اس جملے میں
ستارے کا لفظ آنسوؤں کے لیے ادھار لیا گیا ہے۔ ستارے کا لفظ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آنسوؤں اور ستاروں میں مشترک صفت چمک، تو آنسوؤں کے لیے ستارے کا جو لفظ لایا گیا ہے تو ستارہ استعارہ ہے۔ استعارہ کے ارکان: مستعار لہو، لغوی معنی جس کے لیے ادھار لیا جائے۔ اصطلاحی معنی وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا گیا ہو۔ اوپر دی گئی مثالوں میں کن کن شخصوں کے لیے کوئی لفظ مستعار لیے گئے ہیں؟ آدمی کے لیے، بچے کے لیے، بچی کے لیے، آنکھوں کے لیے اور آنسوؤں کے لیے، یہ سارے مستعار لہو ہیں۔ مستعار من، لغوی معنی جس سے کچھ ادھار لیا جائے۔ اصطلاحی معنی وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ ادھار لیا گیا ہو۔ اوپر دی گئی مثالوں میں کن سے کوئی لفظ مستعار لیے گئے ہیں؟ ہیرے سے، ستاروں سے، شیر سے، چاند سے اور پھول سے، یہ سارے مستعار من ہیں۔ مستعار لہو اور مستعار من کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ وجہ جامع، لفظی مطلب جمع کرنے کی وجہ۔ وجہ جامع مستعار لہو اور مستعار من کے درمیان مشترک صفت کو وجہ جامع کہتے ہیں، یعنی وہ مشترک صفت جس کی بنا پر ایک چیز بول کر دوسری مراد لی جاتی ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے استعارہ کیا جاتا ہے۔ وجہ جامع استعارے میں مذکور نہیں ہوتی مگر اسے قرینے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مستعار لہو، بچی، مستعار من، پھول، اور دونوں میں مشترک صفت خوبصورتی۔ خوبصورتی وجہ جامع ہے۔ بچہ اور چاند دونوں میں مشترک صفت خوبصورتی۔ خوبصورتی وجہ جامع ہے۔ آدمی اور شیر، مستعار لہو اور مستعار من میں مشترک صفت بہادری۔ بہادری وجہ جامع ہے۔ بچی کی آنکھیں اور ہیرے میں مشترک صفت چمک۔ چمک وجہ جامع ہے۔ آنسوؤں اور ستاروں میں مشترک صفت چمک۔ چمک وجہ جامع ہے۔ اب آپ سے آج کے سبق سے متعلق سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ استعارہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ادھار لینا۔ جس کے لیے کسی لفظ کے معنی ادھار لیے جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مستعار لہو۔ استعارہ کے کتنے ارکان ہیں؟ تین۔ میرا شیر میدان جنگ میں چھا گیا، بہادر آدمی کے لیے کون سا استعارہ استعمال کیا گیا ہے؟ شیر کا۔ مستعار لہو اور مستعار من کے درمیان پائی جانے والی مشترک صفت کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ جامع۔ شکریہ۔